الرحمن السلام علیکم۔ آج 8 مارچ بروز منگل ہم بات کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان کا تاریخی فیصلہ سامنے آیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا جو فیصلہ تھا اس کو کیسے آج عدالت نے غیر قانونی کہا ہے اور بڑے بڑے دعوے کیے گئے تھے، اپنے فیصلے میں بڑے بڑے سخت ریمارکس دیے گئے تھے، اداروں کے حوالے سے بڑا سخت لہجہ استعمال کیا گیا تھا، اور آج جب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں گیا تو سپریم کورٹ نے کیسے اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے احکامات کو نہ صرف سسپینڈ کیا ہے بلکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے اور بڑے سخت ریمارکس دیے ہیں جو وہاں پر موجود لوگ تھے، اور بڑی اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ ساتھ ہم بات کریں گے سینئر صحافی جو اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہیں سینئر صحافی ہونے کا، محسن بیگ کے ریمانڈ میں، جوڈیشل ریمانڈ میں مزید آج توثیق کی گئی ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ رکن پنجاب اسمبلی اجمل آصف کی کامیابی کے خلاف اپیلیں جو دائر کی گئی تھیں وہ آج خارج کی گئی ہیں۔ انتخابی جو عمل تھا اور جو آبجیکشنز لگے تھے انتخابی عمل میں اور ضابطۂ اخلاق کی جو خلاف ورزی کا معاملہ، تو اس پر سپریم کورٹ نے رکن پنجاب اسمبلی اجمل آصف کی کامیابی کے خلاف اپیل کو خارج کیا۔ سپریم کورٹ نے رکن پنجاب اسمبلی اجمل آصف کی اپیل غیر مؤثر ہونے پر خارج کیا۔ وکیل درخواست گزار نے عدالت میں اپنا موقف پیش کیا کہ اپیل کنندہ 2013 کے الیکشن میں PP63 سے پیپلز پارٹی کے امیدوار تھے۔ وکیل اجمل آصف نے موقف اپنایا کہ مخالف امیدوار رانا مبشر حسین کا انتقال ہو گیا ہے، اور 2013 سے 2018 کا یہ الیکشن تھا، جس الیکشن کو چیلنج کیا گیا تھا وہ رانا مبشر حسین کی طرف سے چیلنج کیا گیا تھا، اور وہ الیکشن کا ٹینیور بھی گزر گیا، رانا مبشر حسین بھی فوت ہو گئے۔ اب اس کے بعد جو کیس ہے وہ نہیں بنتا، جو کیس ہے وہ غیر مؤثر ہو چکا ہے، جبکہ جو درخواست گزار کے وکیل تھے انہوں نے کہا کہ ان کے جو لیگل ایئرز ہیں، جو بیٹا ہے رانا مبشر حسین کا، وہ عدالت میں اس کیس کو لے کر چلے گا، اور وہ اس کیس کا اس کیس کا چاہتے ہیں کہ وہ ایک اہم فیصلہ ہے۔ عدالت نے کہا کہ الیکشن لڑنے والا رانا مبشر فوت ہو گیا، اب کیا ان کے جو لیگل ایئرز ہیں، جو ان کے بچے ہیں، وہ ان کے الیکشن کے بھی وارث ہو گئے، ان کے الیکشن کے معاملات کے بھی وارث ہو گئے؟ چیف جسٹس عمرتاب بندیال صاحب نے کہا آپ کیسی بات کہہ رہے ہیں، جب وہ شخص فوت ہو گیا اس نے اعتراض اٹھایا تھا، اس کے ساتھ وہ اعتراض بھی ختم ہو گیا، جو لیگل اعتراض ہیں وہ اپنی جگہ قائم رہیں گے لیکن جو ذاتی اعتراضات ہیں وہ ختم ہو گئے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ الیکشن معاملات میں کوئی بھی وراثتی حق نہیں ہوتا۔ وکیل درخواست گزار اجمل آصف نے موقف پیش کیا کہ اپیل غیر مؤثر ہونے کے باوجود ڈگری جعلی کا اعتراض برقرار رہے گا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے کہ لیگل اعتراض برقرار رہیں گے، لیگل اعتراض تو کسی فورم پر بھی کسی بھی وقت اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن جو یہ درخواست ہے اجمل آصف کی کامیابی کے خلاف، اس کو عدالت نے غیر مؤثر قرار دیتے ہوئے خارج کر دیا، اور چیف جسٹس عمرتاب بندیال صاحب نے کہا کہ اس طرح کی اپیلیں جب آپ خود سمجھتے ہیں کہ غیر مؤثر ہو گئی ہیں تو ان کو واپس لے لیا کریں، بجائے اس کے کہ عدالتوں کا وقت ضائع ہو۔ اور عدالت نے قانون جو اس کے اندر جو واضح کیا ہے وہ صرف اتنا ہے کہ الیکشن معاملات میں کوئی وراثتی حق نہیں ہوتا، کوئی یہ الج نہیں کر سکتا کہ میرا باپ الیکشن لڑتا تھا یا وہ سیاسی لیڈر تھا اور اس کا بیٹا اگر ان کی سیاست سے کوئی وراثتی حق نکالنا چاہے تو کوئی وراثتی حق نہیں بنتا، اور عدالت نے درخواست کو خارج کر دیا۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے محسن بیگ کے جوڈیشل ریمانڈ کا۔ محسن بیگ کے خلاف جو انسداد دہشت گردی عدالت کا کیس تھا، یہ اتنا مضبوط کیس ہے کہ جو نہ صرف اخراج مقدمہ کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ نے خارج کی تھی بلکہ انہوں نے درخواست ضمانت دائر کی تھی۔ درخواست ضمانت دائر ہونے کے بعد پھر یہ درخواست ضمانت واپس لے لی گئی تھی، ان کو پتہ تھا کہ یہ درخواست ضمانت منظور ہونے والی نہیں ہے۔ اب اگر تو ایف آئی اے کی ان کے خلاف کارروائی تھی اور یہ سمجھتے تھے، ان کو پتہ تھا کہ ایف آئی اے کے حوالے سے سیکشن 20 کے حوالے سے آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب بڑا ریلیف دے دیں گے، ان کو معافی مل جائے گی اور فی الفور ان کو رہائی مل جائے گی، اور جو ایف آئی اے ہے ان کو جو ہے ان کے خلاف بڑے سخت آرڈرز آ جائیں گے، ریمارکس آ جائیں گے، سارا کچھ ہو جائے گا، لیکن انہوں نے پھنسنا تھا اور ان کا جو غرور ہے وہ ان کو لے ڈوبا، اور اگر یہ اس وقت قانون ہاتھ میں نہ لیتے تو آج یہ باہر بھی ہوتے اور یہ ایف آئی اے کے خلاف فیصلہ بھی لے کر بیٹھے ہوتے، لیکن ان سے غلطی ہوئی، اور کیونکہ ان کا ایک یہ ان کی اپروچ ہے، یہ اپنے آپ کو قانون سے ماورا سمجھتے ہیں، یہ اپنے آپ کو قانون سے الگ سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ قانون ان کو ہاتھ لگا ہی نہیں سکتا، تبھی تو یہ بدماشی پر اترے تھے اور وہاں پر پھر غنڈہ گردی ہوئی اور اس کی وجہ سے دہشت گردی کا مقدمہ درج ہوا تھا۔ اس دہشت گردی کے مقدمے میں جو
جو ملزم ہے آج ان کو عدالت میں پیش کرنا تھا۔ ملزمان کو آج عدالت میں پیش تو نہیں کیا گیا کیونکہ ریلیوں کی وجہ سے اسلام آباد میں جو معاملات ہیں ملزمان کو آج جیلوں میں پیش نہیں کیا گیا تھا۔ جج ہیں محمد علی وڑائد صاحب، انہوں نے جوڈیشل ریمانڈ میں 14 روزہ مزید توسیع کرتے ہوئے 21 مارچ تک ملزم محسن بیگ کا کے ریمانڈ میں توسیع کر دی اور اب 21 مارچ کو دوبارہ عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ اب ہم آ جاتے ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو غیر قانونی قرار دیا ہے۔ فیصلہ کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ جو ایک سوال اٹھا تھا، چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے یہ معاملات اٹھائے تھے اور وہ معاملات تھے منال ریسٹورانٹ کے حوالے سے بھی تھے، اور وہاں پر جو مختلف اداروں نے جو وہاں پر مختلف سوسائٹیز بنی ہوئی تھیں، مختلف چیزیں تھیں، کمرشل ایکٹیویٹیز ہو رہی تھیں، ان کے اوپر بڑے سوالات اٹھائے تھے مارگلا پہاڑیوں کے حوالے سے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 11 جنوری کو منال ریسٹورانٹ کو اسی دن سیل کرنے کا حکم دیا تھا اور سی ڈی اے کو نیوی گالف کلب کا قبضہ لینے کا بھی حکم دیا تھا۔ سیم ڈے یہ حکم جاری کیا گیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے مارگلا ہلز نیشنل پارک میں غیر قانونی تعمیرات اور تجاوزات کے خلاف کیس پر سماعت کی تھی اور حکم دیا تھا کہ نیشنل پارک ایریا محفوظ شدہ علاقہ ہے، اس میں کوئی جو کمرشل سرگرمی نہیں ہو سکتی، نیشنل پارک ایریا میں کوئی گھاس بھی نہیں کاٹ سکتا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے استفسار کیا تھا کہ منال کی 8000 ایکڑ زمین کا دعویٰ کون کر رہا ہے؟ اس عدالت کو نیشنل پارک کا تحفظ کرنا ہے۔ وہ 8000 ایکڑ زمین اب نیشنل پارک ایریا کا حصہ ہے جسے اب 1979 کے قانون کے تحت مینج کیا جائے گا۔ عدالت عالیہ نے بڑے سخت ریمارکس دیے تھے۔ ملٹری ڈائریکٹوریٹ فارمز کا 8000 کا جو اراضی کا دعویٰ تھا اس کو بھی غیر قانونی قرار دیا تھا اور ساری چیزوں کو دیکھا گیا تھا۔ کیس کی سماعت جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کی آج، اور ان کی سربراہی میں یہ 3 رکنی بینچ تھا، جسٹس منیب اختر صاحب اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب، جنہوں نے آج سماعت کی۔ عدالت کے سامنے جب کیس سامنے رکھا گیا تو بات یہ واضح ہوئی کہ جو 11 جنوری کا فیصلہ ہے جس میں نیوی گالف کلب کو بھی غیر قانونی قرار دیا گیا تھا اور قبضہ لینے کا حکم جاری کیا گیا تھا، اور جو گولف کلب کے علاوہ جو منال ریسٹورانٹ تھا اس کا بھی اسی دن سیل کرنے کا حکم دیا تھا، اور آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ آج کا دن اگر سی ڈی اے نے آج قبضہ نہ لیا تو اس کا مطلب ہے سی ڈی اے کو پھر اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ عدالت میں جب سماعت شروع ہوئی، وکیل مخدوم علی خان صاحب جو کہ منال کی طرف سے وکیل تھے، انہوں نے عدالت کے سامنے آنریبل جسٹس اعجاز الحسن صاحب کی سربراہی میں جب یہ سوال پوچھا گیا اور یہ ان سے کہا گیا کہ بتائیں کوئی آرڈر آ گیا ہے، تو مخدوم علی خان صاحب نے عدالت کو بتایا کہ جناب جو 11 جنوری کا مختصر فیصلہ ہے نہ وہ جاری ہوا ہے، نہ اس کے اوپر سگنیچر ہوئے ہیں، اور نہ ہی کوئی تفصیلی فیصلہ جاری ہوا ہے، بغیر فیصلے کے کارروائی کی گئی ہے۔ جو منال کے وکیل تھے انہوں نے عدالت کو آگاہ کیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے مختصر حکم کی تصدیق شدہ کاپی دستیاب ہے، نہ تفصیلی فیصلہ موجود ہے، اس کے باوجود انہوں نے منال کو سیل کر دیا۔ وکیل کا کہنا تھا کہ انٹرا کورٹ اپیل 2 بار سماعت کے لیے مقرر ہوئی، لیکن سماعت سے قبل ہی کیس منسوخ کر دیا گیا، کاز لسٹ منسوخ کر دی گئی۔ ہمیں سمجھ نہیں آتی ہمارا قصور کیا ہے، ہمیں میرٹ کے اوپر سنا تو جائے۔ ہم سپریم کورٹ میں آئے، سپریم کورٹ نے کہا کہ نہ آپ کے پاس مختصر فیصلے کی کوئی کاپی ہے، نہ آپ کے پاس کمپلیٹ فیصلے کی کوئی کاپی ہے، تو جناب ہمارے پاس کاپی کوئی نہیں ہے، فیصلہ ہمارے خلاف زبانی کلامی ہو جاتا ہے، بڑے بڑے دعوے اور بڑے بڑے ریمارکس، سخت ریمارکس دے دیے جاتے ہیں، اور سی ڈی اے جا کے ہمارا ہوٹل ریسٹورانٹ جو ہے اس کو سیل کر دیتی ہے، اور ہمارے پاس کوئی ریمیڈی نہیں ہے۔ ہم سپریم کورٹ میں بے بس کھڑے ہیں، ہم کریں تو کریں کیا؟ کیا عدالتیں جب فیصلے دیتی ہیں تو فیصلے تحریر کرنا، فیصلوں کو سائن کرنا، مصدقہ کاپیاں اگریوڈ پارٹی کو پرووائڈ کرنا اور انٹرا کورٹ اپیل کو سماعت کرنا، کیا یہ عدالتوں کی ذمہ داری نہیں ہے؟ چیف جسٹس نے جو آنریبل سپریم کورٹ کے جسٹس اعجاز الحسن صاحب انہوں نے استفسار کیا کہ تحریری عدالتی حکم سے پہلے ریسٹورانٹ کو سیل کیسے کر دیا گیا؟ یہ کوئی انوکھی قانون ہے، یہ کوئی انوکھی نظام ہے، کیسے سیل کر دیا گیا؟ وائلڈ لائف بورڈ تو فریق ہی نہیں تھا، پھر سیل کرنے میں پھرتی کیوں دکھائی گئی؟ مارگلا ہلز پر آج تک کتنے ریسٹورنٹ سیل کیے گئے؟ وائلڈ لائف کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ گلوریا جینز اور لا مونٹانا کو بھی نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں۔ دوران سماعت بار بار مداخلت کرنے پر سپریم کورٹ نے
چیئرپرسن وائلڈ لائف بورڈ رائنا احمد کی سرزنش کرتے ہوئے انہیں روسٹم سے ہٹا دیا۔ عدالت نے روسٹم سے ہٹایا، اس کے باوجود وہ بات اس نے جاری رکھی۔ اس پر پھر عدالت نے جھاڑ پلا دی اور کہا کہ آپ کو تمیز نہیں ہے بات کرنے کی، آپ کو پتہ نہیں آپ عدالت میں کھڑی ہیں اور اب عدالت کا ڈیکورم خراب کر رہی ہیں، کیونکہ یہ چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی خوشنودی کے لیے یہ اسی دن بغیر تحریری حکم لیے پہنچ گئی تھیں اس کو سیل کرنے کے لیے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ اصولی طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا کوئی حکم موجود ہی نہیں ہے۔ کتنا کچھ ہوا، میڈیا پر کیا ہوتا رہا، ساری چیزیں ہوئیں، اور سپریم کورٹ آج کہہ رہی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا اس کا مطلب یہ ہوا کہ سرے سے کوئی قانونی حکم موجود ہی نہیں، زبانی حکم کی کوئی قانونی کوئی آئینی حیثیت نہیں ہوتی۔ کیا یہ بادشاہت نہیں ہے کہ شہنشاہ نے فرمان جاری کیا اور دستخط ہونے سے پہلے ہی عمل درآمد ہو گیا؟ یہ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے فیصلے کے حوالے سے، کیا یہ بادشاہت نہیں ہے کہ شہنشاہ نے فرمان جاری کیا اور دستخط سے پہلے ہی عمل درآمد ہو گیا؟ عدالت عظمیٰ نے کہا کہ ہائی کورٹ نے منال کو سیل کرنے کا حکم نامہ جاری نہیں کیا، اسے مجسٹریٹ نے بغیر نوٹس کے سیل کیا، جبکہ منال کے ساتھ دوسرے جو ریسٹورانٹس تھے ان کو سیل کرنے سے قبل نوٹس دیا گیا۔ سپریم کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا غیر دستخط شدہ مختصر حکم نامہ معطل کرتے ہوئے ڈی سیل کرنے کا حکم دیا اور سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی۔ یہ جو ہم پچھلے کتنے عرصہ سے کہہ رہے ہیں کہ اگر بادشاہت کا لفظ سپریم کورٹ استعمال کر رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے، تو یہ چیزیں واقعی درست ہیں، اور یہ آپ کوئی بھی فیصلہ دے دیتے ہیں جب معاملہ اوپر جاتا ہے تو اوپر بھی بیٹھے ہیں، اس سے اوپر بھی بڑے نظام ہے، تو اس وجہ سے چیزوں کو قانون کے دائرے میں دیکھا جائے گا تو سب کی جو تعظیم و اکرام ہے وہ برقرار رہے گا۔ اللہ پاک پاکستان گامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔